بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب۔ جنات جو ہے وہ کئی صورتیں بدل سکتے ہیں، اور کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی چوپایوں کی شکل میں، کبھی سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، اور پھر بکری، گھوڑے، خچر، گدھے، پرندے، کئی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، مدینہ منورہ میں بھی جنات آیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا فاذا رأيتم من هذا العوام شيء، تو ان میں سے اگر کسی کو تم دیکھو تو فوراً ان کے اوپر جھپٹ کر انہیں قتل نہ کرو، بلکہ ان میں سے بعض جنات تو وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 مرتبہ تنبیہ کرو، فَآذَنُوهُ ثَلَاثًا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 دن کی 3 دفعہ کی تنبیہ کے بعد وہ جو صحیح والے ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے، اور جو غلط والے ہوتے تھے وہ ٹھہر جاتے تھے۔ تو کہا کہ وہ جو ٹھہر جائیں یعنی کہ وہ پھر ٹھیک نہیں ہیں، فَإِن بَدَأَ لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، تو پھر ان کو مار دو۔ اچھا، جنات کا اپنی صورت بدلنے کی حقیقت کے متعلق قاضی ابو یعلا حنبلی فرماتے ہیں کہ شیاطین کو اپنی صورت بدلنے کا اور صورت تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اللہ ان کو کچھ کلمات اور خاص قسم کا کوئی فعل جتلا دیتے ہیں کہ جب یہ فعل اور کلمہ استعمال کریں تو اللہ ان کو ایک صورت سے دوسری میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ قاضی ابو یعلا حنبلی کا قول ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں بس یہ کہنا کہ شیطان اور جن اپنی شکل و صورت بدلنے پر قادر ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اور جن اس کلمے پر قادر ہیں کہ جب بھی وہ اس کلمے کو ادا کریں اور اپنی مخصوص حرکت کریں تو اللہ ان کو ایک صورت سے دوسری میں منتقل کر دیں، اور ان کی فطرت میں یہی طریقہ جاری تھا اور یہی طریقہ جاری ہے۔ یعنی کہ وہ ایک قول ہے، ایک کلمہ ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنی حیت تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہے، لیکن بذات خود اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ظاہر نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس کلمے کو ادا نہ کر دیں۔ تو جنات و شیطان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اپنی صورتوں کو یوں ہی منتقل کر لیں۔ اچھا، قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مختلف شکلیں بدلنے کے متعلق بھی یہی صورت ہے، اور یہ جو ابلیس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں ظاہر ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں اکثر طور پر آتے تھے، یہ اسی بات پر محمول ہے جو کہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کی، یعنی اللہ نے ایسے قول پر ان کو قدرت بخشی ہے جس کو کہنے سے یہ صورت اپنی تبدیل کر لیتے ہیں۔ سراقہ ابن مالک والا واقعہ تو ہم غزوہ بدر کے ضمن میں سیرت النبی میں کور کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پھر آ کے کیا کیا۔ اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جب کفار پروگرام بنا رہے تھے یہ ہجرت سے قبل، تو اس وقت بھی یہ ابلیس شیطان ملعون جو ہے یہ ایک نجدی شیخ کی صورت میں آیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو علماء نے سامنے رکھ کر یہ بتایا ہے کہ یہ صورت جو بدل لیتے ہیں تو اللہ نے ان کو ایک کلمہ سکھایا ہے، پھر یہ اپنی صورتیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ملائکہ کو بھی اللہ نے کلمے سکھلائے ہیں کہ وہ اپنی صورت تبدیل کر لیتے ہیں۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے کہ بی بی مریم کے پاس جب اللہ کا فرشتہ آیا تو بی بی مریم نے اس کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ تو انسان ہے، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، تم ڈرو نہیں، میں تو تمہارے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی کہ فرشتہ ہوں، اور تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں میں پیغام دوں کہ اللہ عز و جل تمہیں ایک بیٹے سے نوازیں گے۔ تو یوں ملائکہ کا بھی حیت تبدیل کرنا ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غیلان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر سکے، لیکن انسانوں کے جادوگروں کی طرح جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو اذان دیا کرو، کیونکہ اذان سے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ مصائب الانسان من مکائد الشیطان، یہ ابن مفلج مقدسی نے، اور پھر احکام المرجان میں بھی اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہم سحرۃ الجن، یہ جادوگر جنات ہیں۔ اس کو بھی مکائد الشیطان میں روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مرسلاً روایت کی گئی ہے۔ اسی طرح احکام المرجان میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، جب غیلان نظر آئیں تو ہم کیا کریں؟ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا اذا رأینا الغیلان ان ننادی بالصلاة، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم غیلان کو دیکھیں تو اذان دیا کریں۔ اس کو بھی مقاعد الشیطان میں روایت کیا گیا ہے اور احکام المرجان میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اور باتیں تھیں اس ضمن میں جو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا تھا، کہ تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ مختلف شکلنے کے بدلنے کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس کی شاگرد حضرت مجاہد فرماتے، یہ حکایت ہے کہ جب میں نماز شروع کرتا تھا تو شیطان میرے سامنے حضرت ابن عباس کی صورت اختیار کر کے آ جاتا تھا، تو مجھے حضرت ابن عباس کا ارشاد یاد آیا تو میں نے اپنے پاس ایک چھری رکھ لی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں اس پر چڑھ گیا اور اس کو چھری گھونپ دی، جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ اس واقعے کے بعد پھر میں نے اس کو کبھی نہ دیکھا۔ اس کو ابو بکر الباغندی نے روایت کیا ہے۔ یہ بہرحال حکایت ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عقبہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے ایک آدمی کو پالان کے کپڑے پر دیکھا جس کا قد جو ہے صرف 2 انگشت تھا، 2 انگلی برابر تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں ادب ہوں، یعنی پستہ خط۔ انہوں نے فرمایا تو جنات میں سے ہے۔ پھر اس کے سر پر ایک ڈنڈا مارا کہ وہ بھاگ گیا۔ اچھا، قاضی ابو یعلا حنبلی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتے کے متعلق ارشاد فرمانا کہ یہ شیطان ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ کتا کتے سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا ارشاد کہ اونٹ کے بارے میں ہے کہ یہ جن ہے، حالانکہ وہ اونٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کتے اور اونٹ کے متعلق جنات کے ساتھ تشبیہ کے طور پہ فرمائی ہے، کیونکہ کالا کتا باقی اقسام کے کتوں سے زیادہ شریر اور سب سے کم فائدہ مند ہوتا ہے، اور اونٹ مشکلات جھیلنے اور بردباری میں جنات کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ تشبیہات ہے کہ وہ کالے کتے کی فارم میں آتے ہیں اور پھر شرارتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بردباری میں تشبیہ، یعنی جنات جو ہیں وہ کافی بوجھ برداشت اور مشکلات جھیلنے والے ہوتے ہیں اور کافی صعوبتیں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اس معاملے میں وہ قوی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس لیے ان کو اونٹ سے تشبیہ دی۔ اچھا، اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن نعم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں جن پر ثواب بھی اور عذاب بھی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے سانپ اور کتے، یعنی یہ 3 قسمیں، ایک وہ جن پر عذاب اور ثواب دونوں ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے، اور وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں آتے ہیں۔ اچھا، اسی ضمن میں اس کو تو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، مسخ شدہ جن سانپ کی شکل میں، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیات مسخ الجن، سانپ جنات سے مسخ شدہ ہیں، کما مسخت القردۃ والخنازیر من بنی اسرائیل، جس طرح کے بنی اسرائیل بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہوئے تھے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک عذاب آیا تھا جس میں یہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے، تو جنات پر بھی اسی طرح مسخ کیا گیا ہے کہ ان میں سے بعض کو سانپوں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کو ابو شیخ کتاب العظمہ میں، مسند امام احمد میں، جامع الصغیر میں، اور مجمع الزوائد میں، اور کئی دیگر کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، جادوگر جنات کا پھر علاج کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو ابن ابی شیبہ نے مسند احمد میں، سنن ابی داود میں، مستدرک حاکم نے، اور سنن الکبریٰ میں، کئی کتب میں اس کو جامع الصغیر میں روایت کیا گیا ہے کہ تم رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات میں زمین سفر کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے، جب تمہیں جھلا وہ بے راہ کر دے تو تم اذان دیا کرو، جس کی برکت سے اللہ کے فرشتے راستہ بھٹکنے والے لوگوں کو راہ پر لگا دیتے ہیں۔ یعنی شیاطین جو ہیں وہ رات کو اگر تمہیں ادھر ادھر بھٹکائیں راستوں میں تو تم اس وقت اذان دیا کرو، تو پھر اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں اور پھر ان جھلا دینے والوں کو اور راہ سے بھٹکا دینے والوں کو وہ پھر دور بھگاتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ اپنی راہ پر دوبارہ گامزن فرماتے ہیں۔ فَإِذَا غَوَّلَتْ لَكُمُ الْغَيْلَانُ، تو غیلان جب تمہیں ادھر ادھر کر دیں، غیلان کی تعریف میں آپ کو بھی بیان کر چکا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، تم فَنَادُوا بِالْآذَان، تو تم آذان دیا کرو، تو پھر اللہ کے فرشتے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے کھانے پینے کے متعلق بات کریں گے اور ان کے نکاح سے متعلق بات کریں گے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب